آپ نے حضرت والد محترم حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کی طرف اس مدرسے کو منسوب کرتے ہوئے نام رکھا ہے. لوگ جو ہے ان کی آخری زندگی کو دیکھتے ہیں, کوئی ان کی ابتدائی زندگی کو نہیں دیکھا ہے. انہوں نے کن مجاہدوں سے پڑھا اور علم حاصل کیا کوئی نہیں جانتا ہے. بس یہ جانتے ہیں کہ آخری میں اور ان کے بیانات ہزاروں کے اور لاکھوں کے مجموعے میں ہوتے تھے, اور ان کی استقبال ہوتا تھا, آؤ بھگت ہوتی تھی, کاروں میں پھرتے تھے, ہوائی جہاز. یہ تو آخری دنوں کو لوگ دیکھتے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے, جی انہوں نے جو پڑھا ہے, اور کس علاقے سے اور کس خاندان سے گئے نہیں جانتے لوگ. جی ہمارے دادا جو ہے وہ ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں, وہ ریشم کے بیپاری تھے. یہ بولنا مناسب بھی نہیں ہے, اور دن بھر کمانا ہے اور رات میں کھانا پینا ہوتا تھا, بوتل بھی چلتی, سب چلتا تھا, ماحول ہی خراب تھا, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہمارے تایا صاحب عبدالرؤف قریشی صاحب انہوں نے 3 دن لگائے, اور انہوں نے ان سے والد صاحب 10 سال چھوٹے تھے, تو وہ یہ سلسلے میں پڑھ رہے تھے, تو ان کو انہوں نے نظام الدین بھیجا پڑھنے کے لیے. تو وہ پڑھنے گئے تو 8 سال میں صرف 2 مرتبہ آئے. کتنے مرتبہ؟ اور 2 مرتبہ آئے. وہاں داخلے کے لیے گئے تو وہاں بتایا کہ یہاں کھانے کا نظم نہیں ہے. آج مدرسے میں کھانے کا نظم ہوتا ہے نا, تو انہوں نے وہاں بتایا داخلے کے وقت میں کہ کھانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. کیا مطلب, مل گیا تو کھانا, نہیں ملا تو ایسے ہی روزہ رکھنا. تو کہا کہ ٹھیک ہے رہیں گے. تو ان کے ساتھی بتاتے تھے کہ مہمان آتے, جماعتیں آتی, اور کبھی کھانا تھوڑا سا بنتا تھا, تو اس سے دسترخوان پہ جو روٹی کے ٹکڑے پڑے رہتے تھے, ٹماٹر کے ٹکڑے پڑے رہتے, بعض مرتبہ اسی کو کھا کے پانی پی کے رہ جاتے, اور کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا. تو اس طرح سے انہوں نے جی تعلیم حاصل کی, اور تعلیم حاصل کر کے آنے کے بعد یہ نہیں کہ بھائی آتے ہی استقبال ہو جائے, ایسے نہیں تھا, بلکہ وہ کمار پیٹ میں مرکز تھا تو اس کے تابع ہو کے چلتے رہے, مشورے کے تابع. کئی دنوں تک بڑے مجاہدے سے وہ کام کرتے رہے, لیکن کبھی کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے. مجھے خود یاد ہے کہ وہ میسور روڈ میں اتر کے کمار پیٹ کو چل کے جاتے تھے. مجھے خود چل کے لے گئے, قبرستان ہے نا میسور روڈ کا, وہاں بس سے اتر جاتے, اور اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ بھائی آٹو میں جائے یا کیا کہتے ہیں BTS میں جا سکے, اتنے رقم نہیں ہوتی تھی. وہ پاس بناتے تھے مہینے کا, تو اس سے آتے اور وہاں میسور روڈ قبرستان کے بعد اتر کے کمار پیٹ چل کے جاتے. اور ٹرین کس کا پاس بنا لیا تو ٹرین سے اترتے وہاں مجسٹک میں, اور وہاں سے اتر کے کمار پیٹ تک چل کے جاتے. دھونی کے ساتھیوں میں سے انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ مشورے کے اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ جیب میں پیسے نہیں ہیں, لیکن مشورے کا دن ہے, پیسے جانا ہے, پاس بھی ختم ہو گیا ہے, پاس کے جو ڈیٹ بھی ختم ہو گئی ہے, سفر نہیں کر سکتے, اور جیب میں پیسے بھی نہیں ہے, کسی سے مانگا نہیں, اب کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں گھر سے نکلے وہ, اور بس اسٹینڈ میں آئے, اور وہاں آ کر کھڑے رہے, ذکر کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے, جب تک مشورے کا وقت پورا نہیں ہو وہیں کھڑے رہے. اور مشورے کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ سے کہا کہ اللہ میری بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں سفر تو نہیں کر سکتا تھا, گھر سے نکلا اور بس اسٹینڈ آیا, اور میں یہاں انتظار میں رہا, میرے لیے جانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو وہی ذکر اور دعا میں رہے, جب مشورہ ختم ہونے کا وقت ہو گیا تو پھر واپس لگ گئے. تو ابتدا میں انہوں نے ایسی قربانیاں, ایک تو قصے ہیں, تو ان کی تو زندگی پوری اسی میں گزری. جی